تو انہوں نے زمانے جیت لی. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کیونکہ آپ تاجر تھے حضرت اور کپڑے کے تاجر تھے حضرت, اور پھر اللہ نے بڑی وسعت دے رکھی تھی حضرت, کیونکہ صدقے پہ ثواب 1 گنا ہے اور قرض دینے پہ ثواب 2 گنا ہے حضرت صاحب. ٹھیک ہے جی, صدقے پہ ثواب اور قرض پہ 2 گنا ثواب. اس لیے لکھا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی بڑی کثرت سے لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے پاس ایک مجوسی پیسے لینے کے لیے آ گیا, تو امام صاحب بڑی پریشانی ہے, میں اس تاریخ کو لوٹا دوں گا. امام صاحب نے پیسے عنایت فرما دیے, وہ تاریخ آ گئی, امام صاحب نے ڈیل دی, وہ کافی وقت گزر گیا. امام صاحب اس نظریے سے چلے کہ خدا نخواستہ کہیں مزید پریشان تو نہیں ہو گئے. وہ امام صاحب اس کا گھر تلاش کر رہے تھے, تو توجہ زمین کی جانب نہیں تھی, تو زمین پہ نا وہ انسانی غلاظت پڑی تھی, تو وہ امام صاحب کی نا وہ پاؤں کو لگ گئی, اور آپ اتنی دیر میں اس کے گھر کے بالکل سامنے آ گئے. کچی دیواریں تھی مٹی کی, وہ امام صاحب نے نا اپنے پاؤں کو جھٹکا دیا تاکہ یہ غلاظت میرے پاؤں سے اتر جائے. وہ لکھا ہے کہ وہ غلاظت آپ کے پاؤں سے اتری اور جا کے اس مجوسی کی دیوار کو لگ گئی جس نے آپ کے پیسے دینے. تو امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ اس کی دیوار مجھ سے گندی ہو گئی ہے, کل کہیں اسی بات پہ نہ پکڑا جاؤں. آپ نے وہ نیچے سے لکڑی لی اور آپ نے مجوسی کی دیوار سے غلاظت صاف کرنی شروع کر دی. یہ تھے ہمارے اسلام حضرت, یہ تھے ہمارے بڑے حضرت صاحب جو اللہ سے کتنا ڈرتے تھے. کل کے دے میں ایتھو نہ وہ امام ابو حنیفہ جن کی آج کروڑوں کی تعداد میں مقلد ہیں, داتا صاحب جن کے مقلد ہیں, حضرت خواجہ سلطان الہند جن کے مقلد ہیں, حضور بابا صاحب جن کے مقلد ہیں, اتنے بڑے نام جن کی, لیکن انداز دیکھو وہ صاف کر رہے ہیں کیونکہ دیوار مٹی کی تھی, ساتھ مٹی بھی اترنی شروع ہو گئی اور دیوار میں اچھا خاصا گڑا پڑ گیا. آپ پھر گھبرائے کہ کہیں اس پہ نہ پکڑا جاؤں, اتنی مٹی لاشڑی دیوار سے ایڈا وڈا گڑا پڑ گیا. جب نہیں معاملے کی سمجھ آئی, آپ نے مجوسی کے دروازے پہ دستک دی, لونڈی نے دروازہ کھولا, آپ نے فرمایا جا کے کون نعمان آئے ہیں. اس نے جا کے بتایا تو وہ پیچھے چھپ گیا جا کے کہ امام صاحب پیسوں کا تقاضا کرنے آ گئے ہیں, تو میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں. اب کافی دیر کھڑے رہے, آئے کوئی نہیں. آپ نے پھر دستک دی کیونکہ فراست بھی تھی. وہ لونڈی آپ نے فرمایا اس سے کیا ہے, گھبرا نہ, میں پیسے نہیں مانگنے آئے تجھ سے, میں تو صرف تیری خبر لینے آیا تھا, تو میں ایک مسئلے میں پھنس گیا ہوں, ذرا کہ مجھے اس مسئلے سے باہر نکال. اس نے جا کے بتایا, وہ گھبرایا ہوا ہے. اس نے کہا حضرت ایسا کون سا مسئلہ آ پڑا کہ جس میں آپ کو میری مدد کی ضرورت؟ امام یوسف آپ کے شاگرد, امام محمد آپ کے شاگرد, لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں, ایسا کون سا مسئلہ ہے جس میں سے میں آپ کو نکالوں گا؟ فرمایا جو تم نے وقت دیا تھا تو وہ آیا ہی نہیں, میں نے اور ڈھیل دی تو پھر بھی نہیں آیا. میں تو آج صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ کہیں مزید پریشان تو نہیں ہو گیا, میں اگر تیری کچھ اور مدد کر سکوں. تو تیرا گھر ڈھونڈ رہا تھا اس لیے اوپر دیکھ رہا تھا, نیچے نظر نہیں تھی. پاؤں کو گندگی لگ گئی, ہاتھ سے تو اتار نہیں سکتا تھا, پاؤں کو جھٹکا دیا, وہ گندگی جا تیری دیوار کو لگی, ڈر گیا کہیں اس پہ نہ پکڑے جاؤں کہ اس کی دیوار میں نے گندی کر دی. تو یہ تیری دیوار سے گندگی اتار رہا تھا, گندگی تو ساری اتری کوئی نہیں, لیکن دیکھ کتنی مٹی اتر گئی اور دیوار میں کتنا بڑا گڑا پڑ گیا. اب یہ بتا کہ اس کا کیا کرنا ہے. اور اس نے امام صاحب کے پیسے دینے ہیں, وہ سوچ میں گم کھڑا ہے, یار کیسا بندہ ہے یہ, میں نے اس کے پیسے دینے ہیں, میرا گریبان نہیں پکڑا, ساتھ کو 4 بندے نہیں لے کے آیا, مجھے پٹوایا نہیں, مجھے مروایا نہیں اس نے, بلکہ الٹا پوچھ رہا ہے کہ 10 اس کا ادا کی کرنا ہے. وہ رو پڑا, رو کے عرض کرتا امام صاحب دیوار کی گندگی کو چھوڑیں, پہلے کلمہ پڑھائیں اور میرے دل کی گندگی اتاریں. پتر انہیں تو بیگانوں سے ایسے سلوک کیا, اور ہمارے رویے ذرا جب سے دیکھو کیا بنے کھڑے ہیں. اسی لیے تو پھر اقبال رویا تھا, اور اقبال نے رو کے کہا تھا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی, مگر تم کیا ہو, تمہارا کیا تعلق ان سے.